شب معراج کے دن نفل روزہ اور نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شب معراج بولنا چھوڑ دیجیے۔ شب معراج بولنا، معراج کی رات ایک مرتبہ آئی اور چلی گئی، ہر سال نہیں آتی ہو، تو 27ویں رات بولنا چاہیے۔ 27ویں رجب بولو اس کو، کیا بولیں گے اس کو؟ 27ویں رجب، شب معراج نہیں۔ شب معراج تو بس ایک مرتبہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال میں ایک مرتبہ آئی، تو بس اس کے بعد وہ ریپیٹ نہیں ہوتی ہر سال وہ رات، اس لیے شب معراج نہیں بولتے اس کو 27ویں شب بولیں گے، 27ویں رجب بولیں گے۔ تو 27ویں رجب اور اس کا اگلا دن جو ہوتا ہے، اس دن نہ روزہ رکھنا ہے نہ نفل نماز پڑھنا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کی کوئی نفل نماز، اس دن کوئی ایکسٹرا عبادت ثابت ہی نہیں ہے۔ کسی کا دل بھی بول رہا ہے کہ میں آج جو ہے 27ویں شب ہے تو میں 2 رکعت پڑھ لوں، تو نہ پڑھے، اس دن نہ پڑھے، خاص طور سے اہتمام نہ کرے۔ جتنی روزانہ پڑھتا ہے معمول ہو تو ٹھیک ہے، تو جتنا روزانہ کا معمول ہے اتنا ہی پڑھے، اس سے ایکسٹرا معمول سے زیادہ 2 رکعت بھی نہ پڑھے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آگے چل کر بدعت بن جائے گا۔ اس لیے یہ معراج کی رات کا بولنا ہی صحیح نہیں ہے۔ معراج بس ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ رات ریپیٹ نہیں ہوئی تو ہماری زندگی میں کیسے ریپیٹ ہو جائے گی؟ اب اگر معراج کی رات بول رہے تو بھائی معراج کا دولہا کون ہے پھر؟ اب معراج کی رات بولیں گے تو اب یہ معراج کی رات کا کیا مطلب ہے؟ معراج کے لیے معراج کے دن کوئی نہ کوئی حضور اللہ کے پاس جانا چاہیے، تو آج کے زمانے میں کون جا رہا ہے اللہ کے پاس؟ کوئی جا رہا ہے؟ کوئی ہے ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا؟ نعوذ باللہ، کوئی نبی بھی نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، تو دوسرے کوئی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے وہاں پر نہیں بلایا عرش پر، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے معراج کی رات ایک ہی مرتبہ آئی اور وہ ختم ہو گئی، اس لیے اس رات کو منانا، اس میں کوئی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ اماموں سے، اس لیے وہ رات نہیں منانا چاہیے۔ اس کے دوسرے دن روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔